اللہ کے رسول کے زمانے کی جو مسجد تھی وہ سامنے جو ہریا گنبد دکھ رہا تھا تو اتنی ہی مسجد تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو پہلے قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا, بیت المقدس تھا, اس طرف تھا, اس طرف نماز پڑھتے تھے آپ. پھر قبلہ بدل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روم تھے وہ کیا ہو گئے, اس میں آ گئے, مسجد میں آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا اتنا چھوٹا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتے تو ان کے ہاتھ جو ہے نا ان کے پیر کو لگتے تھوڑا سا بڑی نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مسجد نبی کو بناتے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے, اگرچہ کہ اس میں کلام ہے کہ اگر چین تک یعنی یمن تک اس کو بنانے کی ضرورت پڑ جائے بنا دی سکتے. صنعاء کا لفظ آیا, صنعاء. تو آج جو مسجد کی یہ ہے کیپیسٹی ہے تقریباً 17 لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. کتنے؟ آپ دیکھیں گے ہر طرف سے ایکسیلیٹر ہے. آپ ادھر 10 نمبر گیٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ لائبریری ہے. اس کے علاوہ یہ سامنے جو دروازہ اس کو باب قباء کہتے ہیں, اور وہ جو سامنے جو دروازہ پہلا یہ سائڈ میں دیکھیے وہ باب السلام دیکھ رہا ہے. ادھر سے پہلا دروازہ ادھر ہے, تھوڑا آگے آ جائے, یہ پہلا دروازہ. اس کے پیچھے جو دروازہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس کے بعد میں جو دروازہ ہے اس کو باب الرحمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باب الرحمہ. اس کے بعد اس کو دیکھو باب قباء کہتے ہیں, یعنی یہ قباء کو سیدھا جانے والا راستہ. ادھر سے نکل کے سیدھا چلے گئے کیا آ جاتا, مسجد قباء آ جاتی. کیا نماز فضیلت ہے وہاں پڑھنے کی نماز, 2 رکعت پڑھیں گے تو عمرے کے برابر کا ثواب. عمرے کے شام میں یا شروع ہو جائے آج سے انشاءاللہ. چلیے اب چلتے ہیں. ہم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر آئے تھے تو وہ جو ریاض الجنہ ہے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کہا کہ میری رکنے کی جگہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا. پھر تھوڑا آگے بڑھ گئی تو لوگ اونٹنی کو تھامنے لگے. تو بتاتے ہیں کہ اس دروازے سے نکلیں گے تو اس دروازے کا نام ہے باب البقیع. کیا نام ہے؟ یعنی اسی کا بقیع کو لے جانے والا دروازہ. اس جگہ کے تھوڑا سامنے جو ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر, اس کا گھر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بنے اور پورا واقعہ سنیں گے. اونٹنی کو پکڑ رہے تھے, اونٹنی جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے نا گھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بنے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں بنا اور مسجد نبی تعمیر نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کیسی تھی؟ ایسے تھی جیسا کہ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا ستون بنایا گیا. کھجور کے تنوں کو ستون ہے, اس کے پتوں کو چھت بنا. یعنی سوچو کیسی مسجد تھی, مٹی کی مسجد تھی. آج ہم لوگ ماشاء اللہ کس پہ نماز پڑھ رہے ہیں, زمین بھی مست, اس کے اوپر پھر قالین. پھر بھی ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کی نمازوں میں. چھوٹے تو نہیں انشاءاللہ, ہاں پورے ہیں نا. چلیے بسم اللہ, اب آگے چلیں. کٹکٹیاں یہ بقیع قبرستان نہیں, چھوٹے نہیں آئے نہیں ابھی, بچے کو ذرا گیٹ نمبر 356 بول دیا ان کو. یعنی وہ درخت جس کا نام گرپت تھا وہ درخت اس کی فضیلت کیا ہے؟ 356 گیٹ نمبر بول دو. صحابہ دفن ہوتے ہیں, 10,000 صحابہ, اس کے بعد سلف صالح, اس کے بعد آج تک بھی جتنے نماز ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یہاں مدفون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے. کیا کریں گے؟ کون سفارش کریں گے؟ اللہ اکبر. آپ سب کی سفارش کو نصیب ہوگی جو یہاں مدفون ہیں. اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے, پھر سور پھونکنے کے بعد پھر یہ بقیع والے اٹھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جا کر کبھی بھی دعائیں کیا کرتے تھے کیونکہ 10,000 صحابہ یہاں مدفون ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ بھی جائیں گے اور دعا کریں گے. ایک 5 منٹ یہاں رکے رہو آپ. یہ سامنے جو دکھ رہی بلڈنگ یہ یہاں کا کورٹ ہے, محکمہ دیکھ رہے, محکمہ شرعیہ لکھا ہوا ہے, کورٹ ہے, جھنڈا دکھ رہا اوپر. 5 منٹ رکیے, میں ایک چیز میں اجازت لے کے آتا ہوں. اجازت